इसी तरह सनतें बंद हो रही हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, छोटी इंडस्ट्री वो तो बिल्कुल तबाह हो गई है। या तो लोग बिजली चोरी करें या फिर अगर उसका बिल देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो चोरी करने की तरफ तो हम नहीं कह सकते, तो कौमी नुकसान हो, लेकिन जब बिल अदा करेंगे तो इंडस्ट्री चला नहीं सकते। तो ये हुकूमत का ही काम है ना, मईशत का पहिया चलने दें और लोगों को आगे बढ़ने दें। लेकिन जब लिहाजा हमारा इंडस्ट्री चला नहीं सकते तो ये हुकूमत का ही काम है ना कि वो मईशत का पहिया चलने दे और लोगों को आगे बढ़ने दे। लिहाजा हमारा मुतालबा बिजली के बिलों में कमी का है, हमारा मुतालबा IPPs को लगाम देने का है। अब तक ऐलानात और गुफ्तगू और बातचीत तो हुई है, हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि ये चीज़ तहरीरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर, मुतय्यन तौर पर तय होनी चाहिए कि अब IPPs का ये जो धंधा है इसको कहीं रोक लगनी चाहिए। जो बोसीदा ख़राब प्लांट हैं उनको ठिकाने लगना चाहिए, उनका बोझ हम नहीं उठा सकते। जो गलत मुआहदे हैं जब जांच पड़ताल। अफसोस की बात यह है कि 1994 से लेकर अब तक 30 साल में हर हुकूमत ने इन IPPs को ताकत पहुंचाई है। नई नई IPPs लगी हैं, गलत सलत जो है वो मुआहदे हुए हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है। और 2 ट्रिलियन अरब यानी 2 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान के लोग हर साल अगर अपने बिलों में लगकर या टैक्सों की सूरत में जमा करके इन चंद लोगों को फराहम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मईशत कैसे पनप सकती है। हम क्यों ये हज़ारों अरब रुपए इनको जमा कराएं। जो हमारे भाषा डैम की बात चल रही थी, 1400 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था, ऐसे नहीं। 1400 अरब रुपए का मतलब ये है कि जो IPPs को हम सिर्फ वो पेमेंट अदा कर रहे हैं जो वो बिजली बनाते नहीं है, उससे भी कम कीमत में वो डैम बन जाता। 1 साल में जितने पैसे हम इनको देते हैं उससे भी कम कीमत में वो डैम बन जाता। लेकिन हमने अपना वो काम नहीं किया, बल्कि हम इन चंद लोगों को हमारी खुद पसीने की कमाई को जो है उन्हें छोड़ने चले जाते हैं। तो इसलिए किसी सूरत में भी अब IPPs को तो इस पर नहीं किया जा सकता कि वो लूटे खाएं मजे करें और पाकिस्तान पे करोड़ों लोग जो है वो जिल्लत वाली। IPPs को तो इस पर नहीं किया जा सकता कि वो लूटें खाएं मजे करें और पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो है वो जिल्लत वाली ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए हुकूमत की तरफ से जब तक वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर चीज़ नहीं होगी, और हम मुज़ाकरात में यही चाहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर सामने आए। हम किसी जो है वो वादा फ़र्दा पे यकीन करके जाने वाले लोग नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये IPP वाला मसला 100% एड्रेस होना चाहिए ताकि चंद माह में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और पाकिस्तान की मईशत कुछ चल पड़े। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहदार लोग जिन्होंने पहले भी टैक्स जमा कराया है, 368 अरब रुपए जमा कराया है, ये तनख्वाहदार लोग अब मज़ीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ तनख्वाहें हैं और दूसरी तरफ महंगाई है। महंगाई के नतीजे में अगर किसी की मिसाल के तौर पर लाख रुपए तनख्वाह भी है, 2 लाख रुपए तनख्वाह भी है, 3 लाख रुपए भी है, 50,000 है, तो जो अगर लाख रुपए तनख्वाह है तो महंगाई के बाद अगर ये 1 साल में 20 से 25% इन्फ्लेशन हो जाता है तो इसके नतीजे में वो तो आधी कितनी रह गई, 80%, 82% रह गई। यानी जो चीज़ 1 लाख रुपए में ख़रीदी जा सकती थी वो अब 1,20,000 रुपए में ख़रीदी जाएगी। तनख्वाह तो कम पड़ गई है। फिर उसके बाद आप टैक्स मज़ीद बढ़ा दें जितना पहले उसने दिया था, तो आप सोच सकते हैं कि उस तनख्वाह की हैसियत रह क्या गई अब। तो ये तो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा कि आप जो पहले से टैक्स दे रहा है वो महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त करे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अदा करे, बिजली के ऊपर टैक्स हो, गैस के ऊपर टैक्स हो, आटा चीनी दाल पे टैक्स लगा दिया, स्टेशनरी पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स अदा करे और फिर डायरेक्ट टैक्स भी उससे मज़ीद वसूल किया जाए। तो ये मिडिल क्लास लोग, ये सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएंगे। ये खुद चाहते हैं कि लोग क्या करप्शन शुरू कर दें, लूटमार शुरू कर दें, डाकू बन जाएं। सारे डाकू भी नहीं बन सकते, कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे लोग। इसलिए कौम को इस काम पे ना लगाओ, नौजवानों के लिए रास्ते बनाओ, वरना ये नौजवान हालात को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखता है और इसलिए कंट्रोल में रखता है कि पाकिस्तान किसी भी नए फसाद
انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں, پہلے ہی ہمارے یہاں انسرجنسیز موجود ہیں, پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. حکومت, اداروں اور عوام کے درمیان یہ غیر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ غیر جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی فساد پھیلتا ہے. تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے, لیکن حکومت یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے بس اور وہ جو چاہے کرتے رہے, تو ایسا نہیں. آج 14واں دن ہے اس دھرنے کا. ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. آئی پی پیز کو لگا دو, اس کا پورا اثر بجلی کے بلوں میں لاؤ, تنخواہ کے ٹیرف کو کم کرو, بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ, پاکستان میں اس قبضے ٹیرف کو کم کرو, بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ. پاکستان میں اس طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ ایک غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے, لیکن بڑی بڑی جاگیروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ تنخواہ دار 368 ارب روپے دے انکم ٹیکس کے, جاگیردار 5 ارب روپے جمع کرائے پورے پاکستان میں. ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے, چھوٹے کاشتکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیف دو, لیکن بڑے جاگیرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ, ان سے تو وصول کرو. اور ان جاگیروں کو کہ جو جاگیریں انگریز کی عطا کردہ تھی, جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی, ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں, سیاست بھی ان کی, سماج پہ گرفت بھی ان کی, دولت بھی ان کی, معیشت بھی ان کی, زراعت بھی ان کی, پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملیں بھی ان کی چینی کی. تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا, ان کی زمینیں تو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے, لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں, مجبوروں, مزدوروں اور کسانوں کی بات کی ہے, اور اس سسٹم کو بالکل عیاں کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے نظام کے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جا رہا ہے. لہذا جاگیروں پہ بھی یہ ٹیکس لگنا چاہیے. اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کو خراب کرنے کے لیے ایف بی آر کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ جائیں اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہیں, اور ان کو عدالتی اختیارات دے دیے, تو اس کے نتیجے میں جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں, ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چل رہا تھا ایک نئے خرابی اور کرپشن کی طرف کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں. لہذا سیدھا مطالبہ ہے ہمارا کہ ایکسپورٹر سے آپ ٹیکس لیں اور اسی طریقے سے لیں جس طرح چلا آ رہا ہے. ایک نیا فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے, ایف بی آر کے 22 سے 25 ہزار ملازمین ہیں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایف بی آر میں کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ایک زمانے میں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے ٹیکس میں وصول کیے جانے تھے اور رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا. ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں, جو بڑا نہیں, لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا. وہ 1299 ارب روپے. آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے, $1 ارب کی بھیک مانگتے ہیں, $2 ارب کی بھیک مانگتے ہیں, وہ 1299 ارب روپے ہیں. آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے, $1 ارب کی بھیک مانگتے ہیں, $2 ارب کی بھیک مانگتے ہیں. یہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک ایف بی آر والا کرپشن کر رہا ہے. جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں, امپورٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو اتنے ملازمین کو ہم پالیں, ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھگتیں, سسٹم کو مشکل کریں. تو یہ ایف بی آر, ابھی نئے لنگڑیال صاحب چیئرمین بنے, اب یہ ان کا کام ہے نا کہ یہ 1200 ارب روپے تو میں بچا کر دیں, 1300 ارب روپے. تو پیسے موجود ہیں. یہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہو گیا ہے, یہ پاکستان, اس میں پوری صلاحیت موجود ہے, چیزیں موجود ہیں گئے گزرے حالات میں بھی. لیکن اگر سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے, یعنی ایک محکمے کی کرپشن اگر ختم ہو تو پاکستان کے یہ بجلی کے بل کتنے کم ہو سکتے ہیں.
لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. کوئی ادارہ اور ادارے کا کوئی آدمی اکیلا نہیں کھا رہا ہوتا. اکیلا کھانے والا تو جلدی پکڑا جاتا ہے، لیکن جب پورا کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر تک کا، اوپر سے اور اوپر تک کا، اور اوپر سے اور اوپر تک کا، تب جا کر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک جال بن جاتا ہے، اور یہ جال پورے پاکستان کو برباد کر رہا ہے. یہ تو ایک آئی پی پیز کا پیٹ پالتے رہے، ان کو فراہم کرتے رہے، اور کہیں کہ ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، ہم تنخواہ کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ لہٰذا ہمارا دھرنا یہاں موجود ہے. آج یہ دھرنا انشاءاللہ ایک بڑے جلسہ عام کی صورت میں ہوگا. مارچ بھی کریں گے اور جلسہ عام بھی کریں گے، اور آج کا یہ دھرنا انشاءاللہ ایک نیا پیغام دے گا پوری پاکستانی قوم کو. 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے ہم انشاءاللہ. میں پاکستانیوں سے، ارد کے لوگوں سے، اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہو، اپنی پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیں. ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم انتظامیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے، ہم پولیس سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے. پاکستان کے غریبوں کا، مڈل کلاس کا حق چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا یہ دھرنا جاری ہے. اور آج ہم نے اپنی ایک بڑی مشاورت بھی مجلس عاملہ کی صورت میں ابھی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رکھی ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی تمام تر صورتحال اس کے سامنے رکھے گی، اور پھر جو بھی ہماری جماعت اسلامی کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس دھرنے کو اور پورے پاکستان کی اس تحریک کو ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال اگر ہو تو، اور یہ سوال بھی آج تک 2 دن ہی لیجیے. جی آپ صاحب یہ پوچھے گا، آپ نے آج دھرنے میں آگے بڑھنے کا کام کیا تھا، تو کس وقت آپ یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہا تھا کہ آج مذاکرات امید ہے کہ آج مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے آپ کے، اور ایک طرف آپ آگے بڑھنے کا بھی کام کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے مذاکرات کی آج امید ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو، قانون کو ہاتھ میں لینے والا ہو. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کبھی مارچ کریں، کبھی واک کریں، کبھی آگے بڑھیں، کبھی پیچھے ہٹیں، پرامن طریقے سے موجود رہیں. ایک گملہ نہیں ٹوٹا یہاں، ایک پتھر نہیں پڑا کسی پر. الحمدللہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے، یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. بازار کے لوگوں کی سیل بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ سب کی آواز ہے. ذرا کوئی تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں ان لوگوں نے مبتلا کیا ہوا ہے حکمرانوں نے، وہ بہت بڑی تکلیف ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی کا مارچ ہو یا جماعت اسلامی کا دھرنا ہو، جماعت اسلامی کا جلسہ ہو یا واک ہو، یہ سب چیزیں پرامن طریقے سے ہوتی ہیں. اس لیے حکومت کو اس میں کوئی اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم بھی مارچ بھی کریں گے اور یہاں جلسہ عام بھی کریں گے. کوئی ہمارا ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہوں، توڑ پھوڑ کر رہے ہوں. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ پرامن تحریک کو وہ اسپیس دے، بجائے اس کے کہ وہ حالات کو اس طرح سے بنا دے کہ افراتفری ہو جائے، انارکی ہو جائے. تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کو بند نہیں کر رہے. حکومت کو چاہیے کہ ہماری بات مانے. روز بات کر رہے ہیں، روز ان سے جو ہے وہ اپنی تجاویز اور جو بھی مطالبات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. 4 دور ہو چکے ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے کہ دور ہو جائے، تو وہ بھی جاری رہے گا. صاحب یہ بتائیے گا وہ بند کریں، دوسری طرف آپ نے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ بتائیے اس نے کہ کوئی 1% پیش رفت ملی ہو لوگوں سے احتیاط کا کام کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی بات میں پیش رفت ہوئی ہے کہ آپ کو بھی لگے کہ آج دیکھیں روزانہ بہار کا کل چیئرمین چینج کیا، کوئی اس طرح کی کوئی پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے کہ آپ کو بھی لگے کہ ہاں جی کوئی مثبت سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں روزانہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کو بریفنگ دیتے ہیں میڈیا کو، اور ظاہر سی بات ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتی کمیٹی بھی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہیں پہنچی ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو اس طرح کی بات ہے نا، اس کو لمبا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ریلیف دے لوگوں کو، لوگ بہت تنگ ہیں، پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. اس لیے ماحول تو ابھی تک اچھا ہے ان سے بات چیت میں، لیکن ماحول سے کچھ نہیں ہوتا. اقدام ہونا چاہیے اور چیزوں کو لاک ہونا چاہیے.
तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी मान जाना चाहिए और हमारी कोई जिद नहीं है, हमें ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है, पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, हम कोई ऐसा मुतालबा तो लेकर आए नहीं कि हमारी पार्टी को ये रिलीफ दे दो, हमारा ये मुकदमा ख़त्म कर दो, हमें जेल से रिहा कर दो, ये तो हमारा एजेंडा नहीं है ना। हमारा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के आवाम को इस मुआशी बहरान से आज़ादी दो और उनको जीने दो। अब साहब ये बताइएगा, जिस तरह आप मुतालबात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि आपका भी टेम्पो अब लूज होना शुरू हो गया, बार बार आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता पाकिस्तान में परसेप्शन क्रिएट हुई है कि हक छीनना पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता, तो कि छीनने के लिए उस एक्सट्रीम लेवल पे भी जाने का प्लान है? भाई हक दे दें तो फिर छीनने की ज़रूरत क्या है? हम तो यही चाहते हैं कि हक मांगने आए, खैरात मांगने तो नहीं आए ना। तो जब ये तरीक़े से नहीं मानेंगे तो फिर हिकमत अमली बनाई जाएगी उसके भी। जाहिर है कि ये तो अंडरस्टूड बात है ना, आप ये तो नहीं कर सकते करेगी, और ये बात अब हुक्मरानों को समझ लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल सर, एक तरफ तो आप मार्च का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक और सियासतदान रावलपिंडी के ही जिनको अभी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी मेकर की गुड बुक में आ गए हैं या वो अभी तक पॉलिसी मेकर की गुड बुक में नहीं आ रहे? अव्वल तो ये है कि हम जो काम भी कर रहे हैं बिल्कुल बरसरे ज़मीन कर रहे हैं और हमारा भी रास्ता रोका गया, हमारे लिए भी कंटेनर लगाए गए, हमें भी इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया, अगरचे कि हमने रुकावटें हटा दी थीं, लेकिन हमने पुरअमन तरीक़े से अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। और ये बात अब पुरानी हो गई है कि किसने कहा और किसके इशारे पर, इशारों पे चल रहे होते तो असम्बलियों में हमारे पास भी बहुत सारे मेंबरान होते, इशारों पे चल रहे होते तो कराची का मेयर हमारा होता और इशारों पे चले बगैर हमारा था, उनके इशारों के बगैर ही हमारा बन रहा था। इशारे हुए तो हमारा मेयर नहीं बन सका, इशारे हुए तो फॉर्म 47 वाले मुसल्लत हो गए। इसलिए जमात इस्लामी के बारे में ये बात करके इशू को कंफ्यूज करने वाली बात होती है, डिफ्यूज़ करने वाली। इस वक्त का इशू अवाम का रिलीफ है, इसलिए इसको डिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।